کہ ہم جہاں سے دل چاہے وہاں سے آئین پڑھنا شروع کر دیں. آئین ایک کمپریہنسو کتاب ہے اور اس کو ان ٹوٹیلٹی دیکھنا چاہیے. اور پہلی بات یہ ہے کہ بیگم خان صاحب نے آدھی بات کی کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ آئین توڑ رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ آئین توڑا ہے. 63A پہ سپریم کورٹ نے آئین توڑا جہاں سے اس ملک میں یہ سیاسی بحران شروع ہوا. آج ہم جہاں کھڑے ہیں وہ ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن بائی دی سپریم کورٹ کی وجہ سے کھڑے ہیں. اور جو بنیاد آئین توڑ کے سپریم کورٹ نے رکھی اس کے اوپر کوئی آئینی بلڈنگ تعمیر نہیں کی جا سکتی. جب آپ نے بنیاد پنجاب حکومت کی آئین توڑ کر رکھی 63A کی ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن سے رکھی تو وہ ٹوٹے ہوئے آئین کی بنیاد پہ کھڑی ہوئی ہر چیز آئین توڑنے پر منحصر ہوگی. آپ دیکھ لیں آئین توڑ کر جو حکومت عمران خان نے حاصل کی وہ اس کو رکھ بھی نہیں سکا, اس نے وہ بھی توڑ دی. حالانکہ سپریم کورٹ نے ایک لاڈلے بچے کے لیے آئین کو توڑا, ری رائٹ کیا, اس کی مرضی کا لکھا, پھر اس کو پنجاب حکومت تحفے میں دی, وہ بھی نہیں رکھ سکا. دوسری بات یہ ہے کہ جب اب یہ اس ملک میں بدماش قانون توڑے, مجرم قانون توڑے, یہ اور چیز ہے, لیکن اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے قانون توڑیں تو وہ اور زیادہ بڑا المیہ ہے. اگر کوئی سیاسی فریقین آئین توڑیں گے تو اس کے لیے تو ہم عدالت میں جا سکتے ہیں کہ یہ اس نے آئین توڑا, عمران خان نے توڑا, ہم چلے گئے. بھائی اگر عدالت آئین توڑ دے گی تو میں کہاں چلا جاؤں گا؟ اچھا, وہ میرے پاس تو کوئی ریمیڈی نہیں ہے. عدالت آئین توڑ دے گی تو مزمل بھائی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں بھی آپ سے اس ملک میں آئین بنانے والوں کو نے یہ تصور ہی نہیں کیا کہ کبھی سپریم کورٹ بھی آئین توڑے گا تو اس کے لیے کوئی ریمیڈی رکھنی ہے. جیسے یہ تصور نہیں کیا گیا اور یہ ریمیڈی نہیں رکھی گئی, ایسے یہ تصور بھی نہیں کیا گیا کہ کوئی سیاسی مفادات کے لیے اسمبلیاں توڑ کر اس کے لیے ملک کے پورا سیاسی منظرنامہ سیبوٹاج کر کے اس کو پولیٹیکل موٹیو کے طور پہ استعمال کرے گا تو کیا کیا جائے گا. اچھا لیکن میری بات آئین گڈ ول کے طور پہ بنایا جاتا ہے, یہ بدماشوں کے لیے نہیں بنایا جاتا کہ دیکھا جائے کہ یہاں سے جرم کیسے ہو سکتا ہے, اس کے اندر لوپ ہول کیا. یہ ایک گڈ فیتھ میں بنایا ہوا. اچھا مزمل بھائی رستہ بتائیں. اگر یہ بات تو طے شدہ ہے کہ آرٹیکل 63A کی تشریح میرے خیال سے تمام ایک کنسنسس ہے پاکستان میں جورسٹ کا پایا جاتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ نے اوور ریچ کیا ہے, انہوں نے ری رائٹ کر دیا ہے. اب وہ آپ کی بات بالکل بجا ہے. اب سوال یہ جو بند گئے پھنس گئے ہیں ہم, اس سے نکلا کیسے جائے یہ بتائیے. وہیں سے ٹھیک کرنا پڑے گا. بات 63A سے ٹھیک کرنے سے شروع ہوگی. یہ نہیں ہے کہ آج 90 دن سے شروع کر کے آپ کہیں گے یہاں سے ٹھیک کر لیتے ہیں, پچھلا جو خراب ہوا ہے نا اس کو آپ سینکٹیٹی دے دیں, اس کو جو آپ جیسے ہم آمروں کی ہوئی ترامیم کو, آمروں کے آئین سے چھیڑ چھاڑ کو سینکٹیٹی دیتے تھے LFO کے ذریعے, 8ویں ترمیم کے ذریعے, اسی طرح سپریم کورٹ نے آئین سے جو چھیڑ چھاڑ کی ہے اس کو بھی مقدس حیثیت کے طور پہ سینکٹیٹی دے دیں اور 90 دن والی بات فوراً مان لیں, کیونکہ وہ اس وقت سوٹ کر رہی ہے آپ ان سب لوگوں کو. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جہاں سے آپ کا دل چاہے گا لائن وہاں سے شروع ہو جائے گی. بھائی جہاں سے لائن ٹوٹی ہے وہیں سے ری ڈرا ہوگی, جہاں سے مرضی ہے وہاں سے تو ری ڈرا ہو نہیں سکتی ہے. یہ تو ایک ناکام کوشش ہوگی. یہ تو آپ کسی ایک فریق کو فائدہ دینے کے لیے یہ کہیں گے کہ اب کیونکہ وہ یہاں پہنچ گیا ہے, یہاں سے اس کا فائدہ شروع ہوتا ہے تو یہاں سے شروع کر لیتے ہیں آئین کی گفتگو, پیچھے والی غیر آئینی ساری چھوڑ دیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے سہروردی صاحب, تو مجھے یہ بتائے کہ کیا پھر کہے کہ حکومت اور ہم لوگ یہ کہ کوئی 90 دن کی گالیں, کوئی گال نہیں چھڈو جی, کوئی گال نہیں. جی 63A سے آئین ری رائٹ ہو سکتا ہے تو 90 دن تک ری رائٹ ہو سکتا ہے. گال جی آئین توڑن دے تو ری رائٹ سے آ گئی ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب تک گیم رولز آف دی گیم آئین کے تحت کھیلی جائے گی تو سارا کھیل آئین کے تحت کھیلا جائے گا, اور اگر کھیل کا ایک حصہ آئین کے بغیر کھیلا جائے گا تو کھیل کا دوسرا حصہ بھی آئین کے بغیر کھیلا جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ایک حصہ عمران خان کو آئین کے بغیر چھوٹ کر رہا تھا تو ہم نے یہ حصہ تو آئین کے بغیر کھیل لیا ہے کیونکہ اس کو چھوٹ کر رہا تھا, اور یہ حصہ عمران خان کو آئین کے تحت چھوٹ کر رہا ہے. اب آئین کی بالادستی یہاں سے شروع ہو جانی چاہیے کیونکہ یہاں سے لاڈلے کو آئین پسند آ گیا ہے, اور یہاں سے چونکہ لاڈلے کو آئین پسند نہیں تھا اب تو وہ ہم نے آئین توڑ دیا, اب تو وہ لاڈلا نہیں اور ہے, سہولت کاری شروع کر دی عدلیہ نے آئین توڑنے میں بھی اور سب کام میں بھی. اب وہ لاڈلے نہیں, اب ہونو لاڈ شاٹ ختم ہو گئے نے. وہ کہتے ہیں میری جان کو خطرہ ہے. لاڈلے نے
सहूलत कारी है पूरी पूरी अदलिया की, इसमें ऐसी कौन सी बात है। अच्छा, जब एक अदलिया एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए आइन रीराइट करने तक चली जाए तो इससे बड़ी सहूलतकारी क्या हो सकती है। जी सोलंकी साहब, आपने सुनी ज़ैगब खान साहब की बातें और मुजम्मिल साहब का इस्तदलाल। अब आप मुझे ये बताएं, देखें ये सारी बातें ना, मैं कहता हूँ कि हम भी घूम फिर के वहीं आ जाते हैं जी, वो उसने ये भाई कर कुएं के मेंढक वाली, जब तक आप गलती को ए से ठीक नहीं करेंगे, आप कहते हैं मैंने सी से ठीक करनी है, आप नहीं, आप बंद गली में रहेंगे, क्योंकि गली तो बंद हुई है ए से, जहां पे गली, जहां आइन टूटा, जब तक वहां से आइन को खोलेंगे नहीं पूरी गली खुल ही नहीं सकती। जी सोलंकी साहब, तो क्या व्हाट्स द वे आउट। देखें, एक होती है कानून के जरिए हुक्मरानी और एक होती है कानून की हुक्मरानी। एक होती है आइन के जरिए हुक्मरानी और एक होती है आइन की हुक्मरानी। ये दोनों चीजें एक नहीं है, इनमें फर्क है। हमारे यहाँ कानून और आइन के जरिए हुक्मरानी और उसकी तशरीह के जरिए हुक्मरानी जो है, उसकी जो रिवायत है वो ज्यादा मजबूत है। अब बात यह है कि मेरे जो दोस्त हैं ज़ैगम खान, वो बिल्कुल ठीक कह रहे। 90 दिन का जो दायरा है वो मुकद्दस है, लेकिन वो दायरा, उस दायरे से हम बाहर चले गए। वो 8 अप्रैल 10 अप्रैल जो भी था उससे हम निकल गए, तो वो वायलेशन तो अब हो गई है। लेकिन मसला ये है कि इस पूरे बहरान ने कुछ बहुत ही जो संगीन आईनी और कानूनी जो मसाइल हैं उनको जन्म दिया है, जिनका हमें अंदाजा नहीं था कि हमें इनका सामना करना पड़ेगा। और वो ऐसे सवाल हैं जो आइन के अंदर उनका हल नहीं है और अदालत के पास अख्तियार नहीं है आइन लिखने का। तो सिवाय इसके कि सियासतदान बैठकर कोशिश करें कि जो कुछ हो चुका है, जो आइन से रूगर्दानी हुई है, चाहे वो 90 दिन वाली हो या 63A की तशरीह के नाम पर आइन दोबारा लिखने की जो कोशिश है ये हुई हो, इन सब का आप कोई ऐसा फ्रेमवर्क बनाएं जिसमें हम आइन की पटड़ी पर दोबारा चढ़ सकें और जो संगीन मसाइल इस बहरान ने हमारे सामने लाकर खड़े किए हैं, और वो बहुत संजीदा मामलात हैं। मैं अभी प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं ये कह रहा था कि अगर पंजाब का वजीर आला 10 बार असेंबली तोड़ता है और कहता है कि वफाक के खजाने से मुझे पैसे दें ताकि मैं दोबारा इलेक्शन कराऊं, उसमें सिंध और बलूचिस्तान का क्या कसूर है।